1067 نمبر حدیث حضرت انس بن مالک کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، قربان جاؤں انس تیری عظمت پہ، قربان جاؤں تیرے کانوں کی سماعت پہ کہ تیرے کانوں میں کملی والے پاک پیغمبر کی بات پڑی، تو نے اس کی حفاظت کی اور امت تک پہنچائی، اللہ تمہاری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت انس کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دے، اللہ اکبر، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي عُمُرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو بڑھا دے، رزق میں برکت عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو بڑھا دے، اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، آپس کے تعلقات کو جوڑ کے رکھے، کسی کے ساتھ تعلق کو توڑے نہ، مسلمان بھائیوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے تعلقات کو، اپنے حلقہ احباب کو اپنے سے دور نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کی بنا پہ مسلمانوں کے آپس کے تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو فائدہ مسلمانوں کو آپس کے تعلق کو مضبوط کرنے کی وجہ سے پہنچتا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی 2442 نمبر حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، پھر وہی بات کہ مسلمان کا بھائی ہے، بھائی کی اگر تعریف یاد ہو جائے، بھائی کے معنی و مفاہیم ہمیں سمجھ آ جائیں تو معاشرے میں ہم بھائی بن کے رہنا شروع کر دیں۔ کوئی حقیقی بھائی کبھی کسی تھانے میں جا کے اپنے بھائی پہ FIR نہ کٹوائے، اگر ہمیں بھائی کی تعریف سمجھ آ جائے کہ بھائی کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، المسلم اخو المسلم، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، مسجد میں آنے والا، نماز پڑھنے والا جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے بھائی کو، نہ ہی اس کی پگڑی اچھالتا ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ ہی اس کی عزت و آبرو کی دھچیاں اڑاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اور اس کی عزت نہیں اچھالتا۔ لیکن میرے تیرے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات مل جائے صحیح، پتہ اس وقت چلتا ہے جب پورے سوسائٹی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے فلاں سے پتہ چلی، فلاں سے پتہ چلی، فلاں سے پتہ چلی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا کر دیتے۔ خوش ہو جائیں مسلمانوں، اگر زندگی میں ایسا عمل کبھی کیا ہے نا، اپنے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر کی حدیث کو سننے کے بعد اپنے آپ کو خوشی اور راحت پہنچائیں ایک دفعہ کہ میں نے زندگی میں فلاں کی مدد کی تھی، اس کے مقابلے میں اللہ میری مدد کرے گا۔ فرمایا من فرج عن مسلم، جس نے کسی مسلمانوں کا دکھ دور کیا، کسی مسلمان کا دکھ دور کیا، اللہ اکبر، ان مسلم کربتن، اس کا دکھ اس نے دور کیا، فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکالیف میں سے اس سے ایک تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے مسلمان کی مدد، اس کا خیال رکھنے کا، کسی کے گھر جا کے پوچھ لینے کا کہ میرے بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں، مجھے بتلائیں، آپ پریشان ہیں، میں آپ کی پریشانی کا مداوع کروں۔
اگر اللہ موقع دے دے کسی کی پریشانی دور کرنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں میں سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آگے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اکبر، جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپایا، پتہ چل گیا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ برائی کی تھی، اس نے اس کو چھپا لیا، اصلاح کر دی، پاس جا کے مجمع میں نہیں، معاشرے کے سامنے نہیں، گھر والوں بیوی بچوں کے سامنے ذلیل و شرمندہ نہیں کیا، جا کے تنہائی میں بتلا دیا کہ بھائی تیری یہ بات مجھ تک پہنچی۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے شخص کے عیب دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئے گا۔ ایسا کرنے والے انسان کے عیبوں پر اللہ خود پردہ ڈال لے گا کہ یہ میرے بندوں کے عیب چھپاتا تھا، آج میں اس کے عیب دنیا کے سامنے کیوں رکھوں۔ حالانکہ سورہ لقمان میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، میرے بچے کل قیامت کے دن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو تو نے عمل کیا ہوگا پہاڑوں کے نیچے چھپ کر کے یا آسمانوں کی بلندیوں میں چڑھ کر کے، یأت بہ اللہ، اللہ 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے لے آئے گا، اللہ تیرے ماں باپ کے سامنے لے آئے گا، اللہ ساری انسانیت تیرے سارے اساتذہ کے سامنے اس عمل کو لے آئے گا، یأت بہ اللہ، اللہ سامنے لا کے کھڑا کر دے گا اس نے یہ عمل کیا تھا۔ جس نے اپنے مسلمان کا عیب چھپایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا، اس کی عیب پوشی کرے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے مسلمانوں، کتنا بڑا فائدہ ہے آپس کے تعلق کو مضبوط کرنے کا، آپس میں اخوت و بھائی چارے کو قائم کرنے کا۔ آگے چلیے، اللہ اکبر، مستدرک حاکم کی روایت 3912 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان میں 3 صفات پائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا حساب و کتاب آسان کر دیں گے اور اسے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ کون سی 3 صفات؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں کسی چیز سے کسی معاملے میں بھی، کوئی بھی معاملہ میرے اور آپ کے ذاتی معاملات میں سے کوئی شخص ہمیں محروم کر رہا ہے، ہمیں بائی پاس کر رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے عطا کرو۔ اگر تمہارے پاس اللہ اختیار لے آئے نا، اسے بلا کے کہو کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یاد نہیں کروانا، احسان نہیں جتلوانا، یہ نہیں پچھلی بات نہیں اکھاڑنی، مردے نہیں اکھاڑنے کہ تو نے یہ کیا تھا لیکن میرا دل دیکھ لے۔ وہ جو دل دکھا رہے ہو نا، دل دیکھنے والے کو ان اللہ علیم بذات صدور کو بہتر پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ موقع دے تو اپنے بھائی کو تم نے عطا کرنا ہے، جو جس نے تمہیں محروم کیا، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے اسے معاف کر دو۔ آگے فرمایا جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھو۔ صحابی کھڑے ہو گئے، پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر اگر میں یہ تینوں کام کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے شدید سخت ترین دن میں تیرا حساب بڑی نرمی کے ساتھ لیں گے اور تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہے مسلمانوں کا آپس میں تعلقات کو قائم کرنے کا، آپس میں تعلقات کو بحال رکھنے کا۔ اور حضرت ذی وقار آپ علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف کی روایت کہ جو تعلق توڑ رہا ہو نا اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، اصل تعلق جوڑنا اس کو کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ پہلے سے ہی تعلقات ٹھیک ہیں، وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے، ہم آہنگ بھی ہے، ہم ذہن بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سنتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا تعلق توڑنے والے کے ساتھ تعلق جوڑنا اسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اسے تعلق